حضرت ابو حفظ عمر بن صالح بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنی اونٹنی کو ہانکتے ہوئے حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ حضور، میں حج کے لیے بیت اللہ شریف جانا چاہتا ہوں، مگر میری یہ اونٹنی میرا ساتھ دینے کے قابل نہیں ہے اور فی الحال میرے پاس کوئی دوسری سواری بھی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس اونٹنی کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد حضرت ابو حفظ عمر بن صالح رحمۃ اللہ علیہ نے اس اونٹنی کو ایڑی لگائی تو وہ اونٹنی بیت اللہ شریف تک بھاگتی ہی گئی اور کوئی دوسری سواری اس کے نزدیک نہ آ سکی۔ حضرت ابو محمد رجب بن ابی منصور بیان کرتے ہیں کہ حضرت شیخ ابو الحسن علی کرشی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بتایا کہ میں اور حضرت علی بن ابی نصر رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں موجود تھے کہ ایک بغدادی تاجر حاضر خدمت ہوا اور عرض کرنے لگا، یا سیدی، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جد امجد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعوت کو قبول کرو، بس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ میرے غریب خانے میں تشریف لائیں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی دیر کے بعد اس کی دعوت کو قبول فرما لیا۔ پھر حضرت سیدنا غوث اعظم خچر پر سوار ہوئے۔ حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ نے دائیں رکاب کو تھام لیا اور میں نے بائیں رکاب کو پکڑ لیا۔ جب ہم اس تاجر کے گھر پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں بغداد شریف کے تمام نامور علماء اور مشائخ جمع ہیں۔ اس تاجر نے ایک دسترخوان بچھا رکھا تھا جس پر مختلف انواع کے کھانے موجود تھے۔ اس دوران ایک مٹکا لایا گیا جسے کچھ لوگوں نے مل کر اٹھا رکھا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو بھی کھانے کی اجازت نہ دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور حکم دیا کہ اس مٹکے کو کھول دو۔ چنانچہ اس مٹکے کو کھولا گیا تو اس میں سے اس تاجر کا ایک اندھا اور مفلوج لڑکا نکلا۔ حضرت غوث اعظم نے اس لڑکے کو حکم دیا کہ اللہ عز و جل کے حکم سے تندرست ہو جا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان تھا کہ وہ لڑکا تندرست ہو گیا اور ایسے دوڑنے لگا جیسے اسے کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ یہ منظر دیکھ کر تمام حاضرین میں شور برپا ہو گیا۔ حضرت سیدنا غوث اعظم لوگوں کی اس بے خبری کو دیکھتے ہوئے وہاں سے کھانا کھائے بغیر نکل آئے۔ میں نے حضرت شیخ ابو سعید کیلوی کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے سارا ماجرا بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت سیدنا غوث اعظم مادرزاد اندھوں اور کوڑیوں کو تندرست کر دیتے ہیں اور مردوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کر دیتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ حضرت غوث اعظم کی مجلس میں موجود تھا کہ اس دوران ایک گروہ 2 ٹوکرے لایا جو بند تھے۔ انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ان ٹوکروں میں کیا ہے۔ حضرت غوث اعظم اپنے مسرح سے نیچے تشریف لائے اور ایک ٹوکرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا کہ اسے کھول دو۔ چنانچہ جب اس ٹوکرے کو کھولا گیا تو بیمار لڑکا موجود تھا۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، ٹھیک ہو جا۔ حضرت غوث اعظم کا یہ فرمانا تھا کہ وہ لڑکا اٹھ کر دوڑنا شروع ہو گیا۔ پھر حضرت غوث اعظم نے دوسرے ٹوکرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا کہ اس میں ایک تندرست لڑکا موجود ہے۔ پھر جب اس دوسرے ٹوکرے کو کھولا گیا تو اس میں سے ایک تندرست لڑکا برآمد ہوا۔ جب اس گروہ نے حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اس کرامت کو دیکھا تو معافی کے طلبگار ہوئے۔